اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم ای Allahs nam, den mest barmhjertige, den evig nåderike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ویلکمن alle sammen. آج کی اس وداعی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید بھی اور الوداع بھی، کیونکہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سطح پہ ہم شکر گزار بھی ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کا شکر کہ اس نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور انہی کے صدقے ہمیں رمضان اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ عطا فرمایا، کیونکہ آقا علیہ السلام آئے تو رمضان ملا، اور رمضان کے صدقے ہمیں یہ آخری عشرہ ملا۔ آج 24 رمضان المبارک ہے۔ آج سے 2 دن کے بعد شب قدر بھی آنے والی ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے آج کے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ شب قدر کیا ہے، کیا قرآن مجید میں کوئی اس کی شلدر ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو خود یہ نام دیا ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کی شان یہ بیان کی، اس کی اتنی شان ہے کہ پوری سورہ مبارکہ اس رات کو بیان کرنے میں بتا دی کہ شب قدر ہے کیا۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ القدر کی تلاوت کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شب قدر کیا ہے، اور دیکھیں یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کلیئرلی بتا دیا کہ شب قدر کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ سنلی وی نیت سنے دن قرآنن ای شیبن ناتن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ پھر ساتھ ہی پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی خود ہی کہا کہ میں نے اس میں قرآن نازل کیا، لیکن ساتھ پوشمل سائن بھی چھوڑ دیا کہ تمہیں کیا سمجھ آئی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ تو پھر کہتا ہے او واہ ہاردو فشتوت اب واش بناتن ار، پھر خود کہا لیلۃ القدری خیر من الف شہر، شب قدر یعنی یہ رات فضیلت، اہمیت، برکت اور فضل اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شیبناتن اور بیدرین تھیوزن مونر، پھر کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں کیا کرتا ہوں؟ تنزل الملائکۃ، فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہوں، والروح فیہا، اور روح الامین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، یعنی میرا حکم ہوتا ہے اس رات فرشتے بھی اور روح الامین بھی زمین پر اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، ہر سلامتی، خیر اور برکت کے حکم کے ساتھ۔ نیستیکر انگلینے اور دن بترودے اون انگل گبرائل ایدن ناتن پوسین ہیرس بیفالنگ میں آلے افیرس فور اوردننگ آف دے گوے ویلسگنر، اور پھر اللہ کہتا ہے آخر میں سلام سلامن ہیا حتی مطلع الفجر، اور پھر فجر تک، جب تک فجر نہیں ہوتی وہ سلامتی اور خیر کے ساتھ اترتے رہتے ہیں۔ دن ناتن اور فرید ہیت تل داگریے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں جتنے سپوشمل ذہن میں آتے تھے ان کا جواب دے دیا ہے۔ تو گویا عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ رات جتنی بھی انسانی دنیا کی راتیں ہیں ان سب میں سے افضل ہے۔ اور پھر شب قدر کا نام جو اللہ پاک نے رکھا اسی لیے رکھا کہ یہ قدر والی رات ہے۔ تو قدر جو لفظ ہے اس کے 4 میننگ عربک میں ہیں، میں کوشش کروں گی کہ اس ٹائم میں یہی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ قدر کا ایک جو معنی ہے یہ تقدیر سے نکلا ہے۔ تقدیر کیا ہوتی ہے
کہ انسان کی قسمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. آپ نے سنا ہے کہ 15 شعبان مبارک شب برات کی رات اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلہ لکھ لیتا ہے. اور 27 جو شب قدر کی رات ہوتی ہے، اس رات اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے فیصلہ لکھنا، دوسرا ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، عمل درآمد کے لیے آگے دینا. تو شب قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ وہ جو فیصلہ اس نے شب برات لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے تھے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پھر فرشتوں کے سپرد کرتا ہے. اور ساتھ ہی قرآن کی سورہ الرعد میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اور اگر کوئی مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اگر کوئی توبہ کرے تو جو لکھا ہوتا ہے وہ مٹا بھی دیتا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اگر لکھا ہو تو مٹا دیتا ہوں، اور اگر نہ لکھا ہو تو لکھ دیتا. تو گویا یہاں اللہ پاک انسان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ لوح تقدیر کا تو مالک میں ہوں، تقدیریں میں لکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی مانگے، اگر کوئی کیا کرے، مانگے، تو پھر میں مانگنے والے کو عطا بھی کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے تقدیر میں چینجنگ ہو سکتی ہے. ایک وہ تقدیر ہے جو اللہ پاک نے لکھ دی ہے، دوسرا بندہ دعائیں کر کے، معافی مانگ کے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو نہ لکھا ہو وہ لکھوا بھی سکتا ہے. تو گویا شب قدر تقدیر بدلنے کی رات بھی ہے، شب قدر دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے. پھر شب قدر کا جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت، عظمت، کمال، فضل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قدر والی رات میں نے اپنی قدر والی، عظمت والی، کمال والی کتاب اپنے قدر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی قدر والی امت محمدیہ پر نازل فرمائی ہے. نہ صرف قرآن مجید بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری وہ سب رمضان مبارک میں بھیجی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک جو صحائف نازل کیے تھے وہ بک نہیں تھی، لیکن جو بھی پیغام بھیجا تھا وہ بھی رمضان مبارک میں بھیجا. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے زبور نازل کی، وہ بھی رمضان مبارک میں نازل کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھیجی، وہ بھی رمضان مبارک میں. اور پھر جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں کہا انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو گویا رمضان اور رمضان کی گھڑیاں اتنی بابرکت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتابوں کو بھی اس رمضان میں ان کی امتوں تک بھیجا ہے. اور آخری عشرہ اتنی اہمیت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ آقا علیہ السلام اس پورے عشرے میں شب بیداری کیا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے. شروع میں آقا علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کا کیا، پھر 10 دن کا کیا. تو شب بیداری ہی ہوا کرتی تھی. ان راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے شب قدر مانگا کرتے تھے. اور پھر یہ حدیث مبارکہ ہے، فتح القدیر میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ ایک بار آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس کی عمر 1000 مہینے تھی، اور اس نے ان 1000 مہینوں میں ہر رات وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاگ کر عبادت میں گزارا کرتا تھا، اور ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتا تھا. تو صحابہ کرام نے جب یہ لفظ سنا نا کہ اس کی عمر 1000 مہینے تھی تو انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی اس کی عمر زیادہ تھی اتنی عبادت بھی زیادہ تھی، اور ہماری تو عمریں ہی اتنی کم ہیں تو ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے. رشک بھی آیا اور دل تھوڑا غمگین بھی ہوا. تو آقا علیہ السلام کا دل بھی تھوڑا غمگین ہو گیا کہ پھر باقی امتیں عبادت میں، کمال میں، فضل میں تو پھر آگے چلی گئی ہیں اور میری امت پیچھے رہ جائے گی. ابھی دل میں یہ خیال ہی آیا تھا تو اللہ پاک نے جبرائیل سے کہا جبرائیل فوراً تیار ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہے میرا مصطفیٰ زمین پر پریشان بیٹھا ہے، یہ سورۃ القدر کو لے کر جاؤ اور جا کر مصطفیٰ کو پیغام دو، مصطفیٰ اپنی امت کی جو کم عمریں ہیں ان کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، بھلے تمہاری امت کی عمریں کم ہیں لیکن میں تمہاری امت کو ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اس رات کو جاگنے والے، اس ایک رات کی عبادت کرنے والے کو اجر 1000 مہینوں کی
عبادت کے برابر کر دوں گا۔ تو پھر جبرائیل یہ پیغام لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ خوش نصیبی ہمیں مصطفیٰ کے صدقے ملی، کیونکہ یہ آرزو تو مصطفیٰ کے دل میں آئی تھی نا کہ کاش میری امت کو بھی اجر ملے۔ تو یہ ایک رات کا جاگنا باقی امتوں کی 1000 راتوں کی عبادت کے برابر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارا نصیب حضور کے صدقے جاگا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں تو پل پل اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں پیدا کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ یہ میری امت کے لیے مشکل ہے اور آسان کر دے، اور آج امت انہی کو بھولی بیٹھی ہے جو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، جو ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے۔ تو وہ جو مبارک رات ہے وہ ہماری زندگیوں میں آنے والی ہے، جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ تحفہ آ گیا تو پھر آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ بتا دو کہ شب قدر رات کون سی ہے۔ اللہ پاک نے فکس کر دیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا ہوں جس چیز کو تم نے مانگا تھا اللہ پاک نے اسے تمہارے لیے بھیج بھی دیا اور فکس بھی کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، کہ جب میں صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، تو کہتے میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا، ان کی لڑائی دیکھی، ان کا جھگڑا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے وہ جو شب قدر کو فکس کرنے کے لیے آقا اسلام بتانے کے لیے اس علم کو واپس اٹھا لیا۔ پھر صحابہ کرام کے پاس گئے، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا خوشخبری دینے آ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا ان 2 لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو واپس اٹھا لیا۔ تو دیکھیں، لڑائی اور جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، یہ گھروں سے، زندگیوں سے رحمتوں کو، برکتوں کو، سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملنے والی تھی، یہ نعمت تھوڑی نہیں تھی کہ اللہ پاک نے بتا بھی دیا تھا کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہوگی، اور امت کو، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ تو سوچیں، جب ہم گھروں میں، چاہے ہم سچ پر ہی ہوں، جب ہم جھگڑا کرتے ہوں گے، ہم لڑائی کرتے ہوں گے، بھلے ہم عبادت بھی کرتے ہوں، صدقہ دیتے ہوں، خیرات دیتے ہوں، بھلے ہم بڑے نیک ہوں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہوں، جب ہم گھروں میں لڑتے ہوں گے، جب ہم بحث کرتے ہوں گے، تو کیا ہمارے گھروں میں برکت رہتی ہوگی؟ رحمت رہتی ہوگی؟ اللہ پاک نے جھگڑے کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت اپنے پاس واپس بلا لی تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے گھروں کے لڑائی سے پاک کریں۔ غصہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں اسی لیے برکت نہیں آتی، رحمت نہیں آتی کہ ہم بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پر، پھر جو منہ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم احتیاط ہی نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں گھروں میں بے برکتی کا سبب بنتی ہیں، یہ چیزیں گھروں میں بے سکونی کا سبب بنتی ہیں۔ آپ نے خود سن لیا، یہ بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا ان دونوں کی لڑائی کی بے برکتی کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ اور ویسے تو جو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا ہے، تو پھر کیا کرو، آخری عشرہ جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں، ان 10 ڈیز کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو جو آخری 10 دن ہیں ان کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، 21، 23، 25، 27 اور 29، کہا ان راتوں میں تلاش کرو۔ ویسے تو شب قدر آخری عشرے کی تمام راتوں میں گھومتی پھرتی ہے، جاگنے والوں کو مل جایا کرتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد نے جو شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ 27ویں شب ہے، وہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ بن سفیان اور حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے،
شب قدر 27ویں کی رات ہے. یہ اتنے صحابہ کرام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خود آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بھی 27ویں کو شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اگر فرض کریں کسی سال شب قدر 27ویں میں نہیں بھی آتی، لیکن اگر ہر سال جاگیں گے تو کبھی نہ کبھی تو مقدر میں مل ہی جائے گی نا. جب ہر سال جاگیں گے، عبادت کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو جس سال اس 27ویں میں آنا ہوگا تب تو مل ہی جائے گی نا، ایک حصہ تو ہمیں مل جائے گا نا. اس لیے آنے والی جو 27ویں شب ہے اس میں کوشش کریں کہ ہم سب فضول کاموں سے بچیں. یہاں تو الحمدللہ ویسے ہی ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رات اہتمام کریں، شب قدر کی نیت بھی کر لیں، پھر دعا مانگیں، پھر آنسو گرائیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں سکون کیا ملتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا 27ویں کی رات ہے. انہوں نے پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ 27ویں کی شب بھی ہے؟ جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سورۃ القدر ہے، اگر اس کے الفاظ کو گنے تو کتنے ہیں؟ اس کے الفاظ 30 ہیں. یہ جو ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کے 30 الفاظ ہیں. اور جو پورا ایک مہینہ ہوتا ہے وہ بھی 30 دن کا ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے الفاظ بھی 30 ہیں اور مہینہ بھی 30 دن کا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک مقام ایسا آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ رات ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ ہیا حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیا، یہ وہ رات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیا ہے اس کا نمبر 27 ہے. قرآن مجید میں اللہ خود کہہ رہا ہے ہیا، یہ وہ رات ہے حتی مطلع الفجر، جہاں فجر تک سلامتی اترتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں جو ہیا کا نمبر ہے یہ 27 ہے. تو گویا اللہ پاک نے پردے میں چھپا بھی دیا اور ڈھونڈنے والوں کو بتا بھی دیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور کون ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے آپ کو ترجمان القرآن، مفسر قرآن کا ٹائٹل دیا تھا. اتنا علم آپ کے پاس تھا. پھر دوسری حدیث مبارکہ تفسیر کبیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس یہ روایت کرتے ہیں جو لفظاً شب قدر، لیلۃ القدر، اس کے 9 لفظ ہیں. اگر اس کو گنیں لیلۃ القدر، اس کے 9 لفظ ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں اس لفظ کو 3 بار یوز کیا ہے. 3 بار کہا لیلۃ القدر. اگر 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بنتا ہے؟ 27. تو کہتے ہیں اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے. اور پھر آپ کا مقام یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے بڑے صحابی خلفائے راشدین میں سے تھے، ایک بار انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا اے عبداللہ آپ بتائیں کہ شب قدر کب ہے؟ اس مجلس میں بڑے بڑے صحابی بیٹھے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ عمر فاروق آپ اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو ہم نظر نہیں آئے؟ اگر آپ نے بچے سے ہی پوچھنا تھا تو ہم بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ لے آتے، ان سے پوچھ لیتے. تب سیدنا عمر فاروق نے ان کو کہا کہ تم اس کی عمر کم نہ دیکھو، اس کا چھوٹا ہونا نہ دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اس کی کم عمر میں اللہ پاک نے وہ کچھ عطا کیا جسے ہم سب محروم ہیں. یعنی علم کی اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس کا کم عمر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور پھر تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی تفصیل کبیر میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ شب، مختلف لوگ ڈیفرنٹ موقعوں پر پوچھتے تھے تو آپ نے ڈیفرنٹ موقعوں پر ڈیفرنٹ جواب دیے، لیکن سب حدیث مبارکہ میں لکھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ شب قدر جو ہے وہ کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا شب قدر 27ویں کی رات ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اب آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. دیکھیں اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے نا، کعبے کے طواف بھی 7 بنائے، جنتیں بھی 7 بنائیں، بہت سارے مقامات پر 7 کا لفظ یوز ہوا ہے. تو پھر کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، تو آپ دیکھیں
جہاں پہ 7 کا لفظ مکمل ہوتا ہے وہ شب قدر ہے. تو آخری عشرے میں 20 سے سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو 20 میں اب 7 کو لے جائے تو کیا آئے گا؟ 27ویں. تو کہا کہ جہاں 27ویں 7 کا عدد مکمل ہوتا ہے وہی تو شب قدر ہے. تو گویا بہت سارے صحابہ کرام اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق جو شب قدر ہے یعنی یہ 27ویں کی شب ہے. اور پھر اس کا ایک معنی قدر کا ہے تنگی. عربی زبان میں قدر کہتے ہیں تنگی کو. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنے ملائکہ اتارتا ہے, سدرۃ المنتہا کے ملائکہ, جنت کے ملائکہ, عرش, جتنے بھی ملائکہ ہوتے ہیں, جتنے فرشتے ہیں, اللہ پاک انہیں زمین پر بھیجتا ہے. وہ اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا وہ دعائیں مانگنے والوں کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور جب ہم مل جل کر ہم بیٹھتے ہیں تو فرشتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جتنا مجمع بڑا ہوتا ہے, جتنے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں, فرشتوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے, اتنی رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے. کسی ایک آنکھ سے آنسو گر جائے, کسی ایک دل سے آہ نکل جائے, کسی ایک جسم کو دل تڑپ جائے, تو وہ جو فرشتے ہیں وہ اس دعا کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات سے لے کر فجر تک آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا, آسمانوں کے بھی دروازے ہیں, وہاں فرشتے مقرر ہیں بند کرنے کے لیے, کھولنے کے لیے. لیکن شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ ساری رات آسمان کے دروازے کھول لیتا ہے. پھر جو کچھ بھی ہم عبادت کرتے ہیں, جو کچھ اس سے مانگتے ہیں, وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ شیب الایمان میں ہے, وہ جو میں نے کہا نا روح الامین بھی ہے. خود قرآن نے کہا نا کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین کے ساتھ. تو ایک حدیث ہے, ایک روایت یہ ہے کہ روح الامین سے کیا مراد ہے. کچھ لوگ روح الامین سے مراد جبرائیل امین لیتے ہیں. جبرائیل بھی تو فرشتے ہیں نا, وہ تو جبرائیل امین لیدے کرتے ہیں. جتنے فرشتے ہیں نا ان سب کو ساتھ لے کر زمین پہ آتے, پھر کہتے ہیں پھیل جاؤ. جہاں جہاں انسانیت ہے, لوگ ہیں, وہاں پھیل جاؤ. ہر دعا مانگنے والے کی دعا کے ساتھ آمین کو. اور یاد رکھیں جس دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اور پھر یہ جو حدیث مبارکہ سنا رہی ہوں کہ جب کچھ گھڑیاں ایسی آتی ہیں جسے آپ قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں, اس کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ شب قدر ہے, ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے. تو اس کے بارے میں شیب الایمان میں حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی جاگنے والے مومن کی آنکھ سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو جائے, اس رات جب وہ جاگ رہا ہو, اگر اس کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, دل تڑپنا شروع ہو جائے, جسم کانپنا شروع ہو جائے, اللہ کی یاد میں اس کو کیفیت آنا شروع ہو جائے, اللہ کی یاد سے اس کو کیفیت آئے, دل تڑپے, آنکھیں روئیں اور جسم کانپے, تو کہتے ہیں اس لمحے وہ خوش قسمت گھڑی اس بندے کے پاس آ گئی ہے, کیونکہ اس لمحے جبرائیل امین اس بندے سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں. جبرائیل امین اپنی شان کے مطابق اس بندے کی سنگت میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ عرش کے رہنے والے شب قدر کی رات فرش والوں کے ساتھ ہیں, وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والے, وہ محبت کا پیغام لے کے آنے والے شب قدر کی رات وہ گناہگار بندوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے آنسوں کو, وہ ان کے تڑپنے کو وہ پھر قبولیت کی گھڑی بنا دیتے ہیں. اس لیے شب قدر جو ابھی آ رہی ہے, کوشش کریں کہ ہم غفلت نہ برتیں, اس سے معافی مانگیں, گناہوں کا احساس کریں, کیونکہ وہ ہر معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتا ہے. گناہوں کا احساس کر کے, اپنی نافرمانیوں کا احساس کر کے اگر اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ رات گناہوں کی معافی کی رات ہے, یہ رات تقدیروں کو بدلنے کی رات ہے, یہ رات اللہ کی قربت کی رات ہے. تو اس رات کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ روح الامین, بعض علماء نے لکھا ہے کہ روح الامین, روح اللہ,
یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک ٹائٹل دیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل ذبیح اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ تو فرمایا روح سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو کیا کرتے ہیں، وہ شب قدر کی رات زمین پر آتے ہیں اور امت محمدی کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ امت محمدی کو شب قدر ملنے پر مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، جب جنت چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں، فرشتے بھی جنت چھوڑتے ہیں، عرش کو چھوڑتے ہیں، مالا اعلیٰ کو چھوڑتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر جب زمین پر آتے ہیں تو پھر زمین بھی عرش کے ملائکہ بن جاتی ہے، پھر زمین بھی عرش کا سما بنا دیتی ہے، کیونکہ عرش والے تو زمین پر آ جاتے ہیں، عرش والے تو فرش پر آئے ہوتے ہیں، تو گویا شب قدر کی رات فرش بھی عرش والا عرش طرح بن جاتا ہے۔ جو رحمتیں، جو بلیسنگز، جو برکتیں، جو نور عرش پر ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ زمین والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پایا کہ روح اللہ زمین پر جاگنے والوں کے ساتھ جا کر عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ رات اتنی اہمیت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ اس رات فرشتے بھی ہم نشیں ہوتے ہیں، اس رات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ بد نصیب بھی ہوئے نا، کہ جو اس رات کو پائیں اور اس رات اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی نہ کروا سکیں، بخشش نہ کروا سکیں۔ اور یہ کتاب ہے میرے پاس قرۃ الواعظین، اس میں حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ہر کسی کو بخش دیتا ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ ان 4 کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام رازی نے روایت کیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، شب قدر کی جب صبح ہوتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں چلو واپس چلتے ہیں۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی امت کے ساتھ اس رات کیا معاملہ کیا ہے، انہیں کیا عطا کیا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر سے ان سب کو معاف کر دیا ہے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اللہ پاک نے گناہ معاف نہیں کیے، ان کو نہیں بخشا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے شرابی، جو توبہ نہیں کرتا، جو ڈرنک کرتا ہے اسے باز نہیں آتا، اگر وہ شب قدر کی رات جاگ بھی لیتا ہے توبہ کیے بغیر تو اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کو دکھ دینے والا، اگر ان سے معافی نہیں مانگتا تو بھلے وہ اس رات ساری جاگتا رہے، اس نافرمان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا رحم نہ کرنے والا، کیا مطلب؟ کوئی معافی مانگنے آئے تو معاف نہ کرے، معاملات میں نرمی نہ کرے، ظلم والا، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا شخص، فرمایا اس رات بھی خیر سے محروم رہے گا۔ دیکھیں جس رات اللہ پاک نے نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے، ہر کسی کو بخش رہا ہے، ہر کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو وہاں پہ یہ کتنے بدقسمت ہوں گے کہ جنہیں وہ رات ملی لیکن ملنے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور پھر چوتھا فرمایا کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بظاہر سب سے اچھا ملتا ہو لیکن دل دوسروں سے صاف نہ رکھے، دل میں میل رکھے، دل میں حسد رکھے، دل میں غصہ رکھے، دل میں انتقام کے جذبات رکھے کہ بظاہر ملے تو بہت ہگلی ہو، اسمائلنگ فیس ہو، لیکن دل صاف نہ ہو۔ تو فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جو منافق کو 2 چہرے رکھتا ہو۔ یہ 2 چہرے ہی ہیں نا، کہ دل کے اندر اس بندے کے خلاف غصہ ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، اسے پسند نہیں کرتا، اس سے شو کروا رہا ہے کہ میں تو تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سوی میں حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا اللہ نہ تمہاری جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جسم تو ہر کسی کو دکھا سکتے ہو نا،
چہرہ تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، لیکن دل کیا ہم کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ دل کے اندر کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیا پلاننگ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہا کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دل کی میل رکھنے والا اگر توبہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو 27ویں شب اسے کچھ بھی عطا نہیں کرتی ہے۔ تو گویا ہمیں 27ویں کی شب جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں، اگر جانے انجانے میں کسی سے یہ گناہ ہو گیا ہو، دیکھیں اللہ تعالیٰ گناہ کرنے پر ناراض نہیں ہوتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر گناہ کرنے پر ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر گناہ کر کے توبہ نہ کی جائے، معافی نہ مانگی جائے، تب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے انسان سے غلطیاں ہوں گی، ہماری نیچر میں ہے غلطی کرنا، بھولنا، تو اللہ ہم سے یہ فرمانت نہیں کرتا کہ بندے سے گناہ ہوگا ہی نہیں، غلطی ہوگی نہیں، کیونکہ یہ کام تو فرشتوں کا ہے۔ فرشتے ایسے ہیں کہ جن سے گناہ اور غلطی نہیں ہو سکتی، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا، نافرمانی ہو جانے میں پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر معافی نہ مانگی جائے، اگر توبہ نہ کی جائے، تو پھر وہ معافی اور گناہ پھر انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں رمضان دیا، پہلا عشرہ رحمت بنا کر بھیجا کہ آؤ میری رحمت سے اپنے گناہوں کے دامن کو پاک صاف کر۔ پھر دوسرا جو عشرہ تھا اسے مغفرت کے دروازے سے کھولا، اس مغفرت کو عام کر دیا، اگر پورا سال کوئی بھی میری بارگاہ میں نہیں آیا تو اب آ جاؤ، میں نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اور پھر آخری عشرہ سے عشرہ نجات کہا جاتا ہے، دوزخ سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے کو بھی اللہ پاک نے دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ اس عشرے میں ایک رات ایسی پیدا کر دی جس میں ساری رات آسمان کے دروازے کھول دیے۔ بس آنے والے بنو، کھٹکھٹانے والے بنو، اگر رحمت کی چادر سے ڈانپ لوں تو رب نہ کہنا، وہ تو صدائیں دے رہا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دوزخ کی آگ میں گرے، اس لیے بخشش کے بہانے بنا دیے، کبھی رمضان بھیج دیا، کبھی شب برات بھیج دی، کبھی قرآن بھیج دیا، کبھی قرآن والے کو بھیج دیا، کبھی شب قدر بھیج دیا، تاکہ اس بہانے سے جو بھی گناہوں کے دبے ہماری روح پہ لگے ہیں، جن گناہوں کی سیاہی نے دلوں کو کالا کر دیا ہے، دلوں کو میلا کر دیا ہے، آؤ یہ موقع دیتا ہوں، دلوں کو دھو کر صاف کر لو، کیونکہ تمہارا دل میرا گھر ہے۔ ہمارے دل اللہ کے گھر تھے، ہم نے انہیں دنیا کے گھر بنا دیا، دلوں میں نفرت، دلوں میں کدورت، دلوں میں غصہ، دلوں میں انتقام بھر بھر کے جو خدا کا گھر تھا اسے گندا کر دیا ہے، اسے میلا کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا گھر کبھی میلے دل میں نہیں بناتا، اللہ اسی دل کو اپنا گھر بناتا ہے جو صاف ہوتا ہے، جو پاک ہوتا ہے۔ تو آئیے جو 2 دن ہمارے پاس 3 دن بچے ہیں، ہم سب کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو منانا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دنیا میں کسی سے ناراضگی ہو جائے نا، کسی بندے کو راضی کرنا مشکل ترین کام ہے، اور اللہ کو منانا آسان ترین کام ہے۔ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کیا اللہ کو منانا اتنا آسان ہے؟ بالکل، اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، احساس ہو جائے، آنکھ سے آنسو بہہ جائے، بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہ مان جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا پہلے کدھر تھے، پہلے کیا گناہ کیے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتا، وہ دیکھتا ہے آ تو گیا ہے نا، مانگ تو رہا ہے نا، جھک تو گیا ہے نا، دروازہ نوک تو کیا ہے نا، اب کھول دیتا ہے۔ تو اللہ کو منانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک توبہ، بس اللہ تعالیٰ اتنی سی بات پہ مان جاتا ہے، کیونکہ وہ محبت جو بہت کرتا ہے۔ اور محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے، آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا نا، جس بچے سے ماں یا باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ کتنی بڑی غلطی کر لے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا، اس بچے کی ایک سمائل، ایک شرارت، ایک چھوٹی سی بات ایسی ہوتی ہے کہ ماں کا دل پگھل جاتا ہے، کتنا بھی غصہ کیوں نہ آیا ہونا، وہ ایک ادا ایسی ہوتی ہے بچے کی، ہوتی ہے نا، یہاں مائیں بیٹھی ہیں،
وہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے، کتنا شدید غصہ آیا ہو وہ غصہ بھول جاتا ہے نا، پھر تھوڑی دیر پہلے جو غصہ ہوتا ہے وہ محبت میں بدل جاتا ہے نا۔ تو اگر ایک ماں کا دل اتنا نرم ہے جو 100 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، پھر اس کے دل کا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ماں اپنے بچے کی اس کو مسکراہٹ، اس ادا، اس خوبصورت سی بات پر سارا غصہ بھول جاتی ہے تو وہ تو بندے کے سارے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تو اسے رحیم کہتے ہیں، اس لیے اسے رب کہتے ہیں، اس لیے اسے کریم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، ہماری جولیاں ہی تنگ ہیں اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ تو یہ شب قدر آ رہی ہے، اس میں سب کوشش کریں، اس رات کو جاگیں۔ اور جاگنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ جاگ کے بھی سوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سو کے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس جاگنے سے مراد دلوں کا جاگنا ہے۔ صرف آنکھیں نہ جاگیں، دل بھی جاگے۔ کس کے لیے؟ وہ جو نور ملائکہ لے کے آ رہے ہیں، وہ جو رحمت فرشتے لے کے آ رہے ہیں، ہر کوئی کوشش کرے جاگ کر اس رحمت کو پائے، اس کو دکھائے، اس کو دیکھے۔ کچھ خوش نصیب دیکھتے بھی ہیں، کئیوں کو دکھایا جاتا بھی ہے۔ وہ کون ہیں؟ جن کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے دل ڈیڈ ہو چکے ہیں، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، دل مردہ ہیں۔ جس دن دل جاگ گیا، جس دن دل زندہ ہو گیا، پھر فرشتے آئیں گے تو نظر آئیں گے، پھر مصافحہ کریں گے تو پھر نظر بھی آئیں گے۔ جیسے ایک نشانی تو بتا دی نا کہ جب جبرائیل مصافحہ کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں سے بے اختیار آنسو آئیں گے، دل تڑپے گا، دل روئے گا، جسم بھی کانپے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جبرائیل تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شب قدر کی رحمتیں، برکتیں اور فضل سے نوازے۔ اس رمضان مبارک کو ہم سب کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور اگلے رمضان مبارک تک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اس رات کے بہت سارے نوافل میں سے ہیں ایک دعا خود آقا علیہ السلام نے از عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمائی۔ جب انہوں نے پوچھا، فرمایا کہ اے عائشہ، جب کبھی شب قدر کو پاؤ اس دعا کو مانگا کرو۔ اور وہ دعا ہے، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ فرمایا اے عائشہ، اگر شب قدر پاؤ تو کثرت کے ساتھ بار بار اس دعا کو پڑھا کرو۔ اور دعا کیا کہتی ہے؟ اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ تو گناہ معاف کرنے میں سب سے کریم ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی دینے کو پسند کرتا ہے۔ انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، دو لفظ ہیں، فاعف عنی اس کا مطلب ہے مجھے معاف کر دے، اور فاعف عنا ہم سب کو معاف کر دے۔ کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ہم سب کو تو معاف کر دے۔ تو بار بار اس کو ریوائز کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت ملے۔ اور پھر جو اس کے اندر بہت ساری عبادات آپ نے نوافل سنے ہوں گے جو اس رات کے ساتھ مسنون ہیں، اس میں سے ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی شب قدر کی رات 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھے۔ کتنی بار؟ 7 بار پڑھے، اور جب سلام پھیر لے تو 70 بار پڑھے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی 2 رکعت میں 14 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر جب سلام پھیر لے تو پھر 70 بار پڑھے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب جب تک وہ کھڑا نہیں ہو جاتا، ابھی بیٹھا ہی ہوتا ہے، جب یہ کلمات 70 بار ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جنت میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے جنت میں جا کر اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے درخت لگاؤ، جنت میں ان کے لیے مکانات بناؤ، ان کے لیے نہریں بناؤ۔ اور فرمایا یہ آدمی اس وقت تک
نہیں مرتا جب تک دنیا میں جنت کو دیکھ نہ لے. تو اس کے ساتھ بھی شرط یہی ہوگی کہ دل جاگا ہو, دل زندہ ہو, کیونکہ یہ دیکھنا آنکھ کے ساتھ نہیں ہوگا. آنکھ صرف اس دنیا کو دیکھ سکتی ہے. اس آنکھ کی جو کیپیسٹی ہے نا, وہ صرف اس دنیا کو, بلکہ ہماری آنکھ کی کیا کیپیسٹی ہے, ہم تو اس دیوار سے آگے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ اس ظاہری آنکھ سے نہیں, دل کی آنکھ سے. اس کے لیے دل کا زندہ ہونا, دل کا جاگنا ضروری ہے. تو فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ شخص اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام دیکھ نہ لے. تو دیکھنا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوگا, وہ دیکھنا دل کی آنکھوں سے ہوگا. اس لیے دل کو جگائیں, دل کو اللہ کے ذکر سے, آقا علیہ السلام کے درود پاک سے اس دل کو زندہ کریں. پھر اس رات کے جو معمولات ہیں اس میں یہ بھی کہ درود پاک پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھیں. کیونکہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 درجات اضافہ کرتا ہے, اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس رات کثرت کے ساتھ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے, کیونکہ درود پاک تو اللہ کے نبی کی تعریف ہے نا, جس زبان میں کی جائے, جن لفظوں میں کی جائے, وہ اللہ پاک قبول کر لیتا ہے. اس رات کو نوافل کے ساتھ, اس رات کو آنسوں کے ساتھ, اس رات کو آہوں کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے ساتھ سجائیں. پھر دیکھیں کرم کیوں نہیں ہوگا, پھر دیکھیں رحمت کیوں نہیں آتی. ہم نے ان راتوں کو بھی ایک رسم سمجھ لیا ہے, ان راتوں کو روایت سمجھ لیا ہے. یہ راتیں تو ہمیں عطا کرنے کے لیے آئی تھی, یہ راتیں ہمارے دلوں کو زندگی دینے کے لیے آئی تھی, لیکن ہم نے کوئی اور ہی پروگرام بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شب قدر کی رحمتوں, برکتوں, فضل اور انعامات کا حصہ عطا فرمائے, اور ہم سب کے گناہ دھو کر ایسے پاک کر دے کہ اللہ کو ہم سب پسند آ جائے. اور پاکیزگی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے, جنہیں اللہ پاک نے صاحب نصاب بنایا ہے, وہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں, کیونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر زیادہ ملتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے نا کہ رمضان میں نفل کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا اجر 70 ٹائم زیادہ عطا کیا جاتا ہے. تو جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ اور خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہم پاکستانی کلچر ہے, انڈین کلچر ہے, بنگلہ دیشی کلچر ہے, تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میں تو نہ جاب کرتی ہوں, تو میرے اوپر کہاں زکوٰۃ فرض ہے. جن کے پاس 7.5 تولے جویلری ہے یا 52.5 تولہ سلور یعنی چاندی ہے, یا ان دونوں کو ملا کر جو پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے اگر پاس کسی خاتون کے پاس ہیں, چاہے وہ جاب کرتی ہو یا نہ کرتی ہو, اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تو اس کے ہسبینڈ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, وہ چونکہ مالک ہے, کیونکہ گولڈ عورت کے لیے بنا ہے, مرد کے لیے نہیں بنا ہے. اس لیے اس چیز کو پھاسرپو کریں کہ جن کے پاس اتنا گولڈ ہے, یہ منیمم ہے نا کہ 7.5 تولے گولڈ جس کا ہے وہ خود چاہے جاب کرتی ہے یا نہیں کرتی, اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر وہ نہیں دیتی, اس کا ہسبینڈ بھی نہیں دیتا, بھائی ذمہ داری عورت کی ہے, مرد پہ فرض نہیں ہوئی. یاد رکھیں یہ عورت پہ پاس گولڈ ہے نا, تو یہ اس کا فرض بنتا ہے وہ دے, چاہے ہسبینڈ سے لے کر دے. اگر فرض کریں کسی کے پاس پیمنٹ نہیں ہے, جو 7.5 تولے گولڈ ہے اس میں سے کچھ سیل کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کر دے, کیونکہ زکوٰۃ ایسا مال ہے. زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, اور جو شخص جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا, یہ مال قیامت کے دن جو زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی وہ اس کے لیے لوہے کی طرح گرم بنا کر گلے میں ہار پہنایا جائے گا. یعنی آگ کا ہار, وہ جو مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی, وہ پھر آگ کا جو نیکلس یہاں ہم پہنتے ہیں نا اور زکوٰۃ نہیں دیتے, پھر اسی طرح کا نیکلس ہوگا, ڈیزائن بھی ویسا ہوگا, لیکن ہوگا آگ کا, آئے گا دوزخ سے, پھر وہ گلے میں پہنایا جائے گا.
اس لیے جن پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کوشش کریں کہ ضرور ادا کریں. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال کو بڑھا دیتا ہوں, برکت ڈال دیتا ہوں, مال کو پاک کر دیتا ہوں. اس لیے پلیز اس کو نوٹ کر لیں کہ جن کے پاس بھی اتنا گولڈ ہے یا اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ پہلی کوشش میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو تو جتنی نیکیاں ساری ہیں وہ مائنس میں چلی جائیں. یہ میں ڈرا نہیں رہی, میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مولوی علماء بہت ڈراتے ہیں, تو زکوٰۃ کے بارے میں ڈرایا نہیں, میں نے آپ کو جو ایک سچ ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ اس کو معمولی نہ جانیں. اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں, جو محتاج ہیں, جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پانی پینے کے لیے نہیں ہے, اور کوئی بیمار ہے تو میڈیسن نہیں ہے, اگر بچے ہیں تو ایجوکیشن کے لیے سورسز نہیں ہیں, تو ہم ان لوگوں تک اپنی زکوٰۃ کے پیسے بھیجیں تاکہ کچھ دن تو ان کے سکھ سے گزر جائیں. اور یہ ایک انسان کے لیے کتنی نعمت کی بات ہے, کوئی کسی کی آسائش کا, بہتری کا ذریعہ بنے, کوئی کسی کے دکھ دور کرنے کا ذریعہ بنے. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا, بنگلہ دیش, سیریا اور ترکی میں, اور جو برما کے فلسطینی آئے تھے ان سب کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ پوری دنیا سے ہمارے لوگ فری ولی جا کے وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. جو پیسے ہم یہاں پہ جمع کرتے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں صاف جو پانی ہے اس کی بہت کمی ہے. الحمدللہ پچھلے 3 سال سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے. پاکستان میں سندھ, تھر, یہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ, جہاں سے جانور پیتے ہیں وہاں سے پانی پینے میں مجبور ہیں, گندا پانی, کیونکہ کوئی سورس نہیں ہے. میلوں دور خواتین جاتی ہیں پانی لینے کے لیے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ان ایریاز میں گئی ہے اور وہاں پر آپ سب کے تعاون سے ہم نے وہاں پر واٹر پمپس, کنویں کھدوائے ہیں تاکہ وہ جو لوگ جو اتنے میلوں سفر کر کے جاتے ہیں کم از کم صاف پانی تو ان کو ملے. کیوں گندا پانی پینے سے بیماریاں زیادہ آتی ہیں, پرابلم زیادہ ہیں. پھر آپ خود دیکھیں اس روزے کی حالت میں, اس صحرا کی ریت میں کوئی 2 کلومیٹر چل کے جائے اور پھر پانی بھی گندا ملے, اسی سے کھانا بنانا ہے, اسی سے برتن دھونے ہیں, اسی سے ہم نے وضو کرنا ہے, تو بتائیں وہ باتیں کیسی ہوں گی. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب صدقات بھی دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں تک صدقات اور خیرات پہنچائیں جن کو ہم نہیں جانتے, وہ ہمیں نہیں جانتے. یہ ایسا صدقہ ہے جس سے صرف ایک نہیں پوری سوسائٹی اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کو فائدہ ملے گا. تو یہاں پر ہماری سسٹر بیٹھی ہیں, ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے کہ اگر آپ واٹر پمپ میں 2 لوگ مل جائیں, 3 مل جائیں, اگر ایک کے لیے مشکل ہے, کیونکہ پانی کا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے. جو پانی کا صدقہ دیتے ہیں نا, کیونکہ پانی صرف انسان نہیں پیتے, پانی جانور بھی پیتے ہیں, پانی زمین بھی لیتی ہے, پانی پرندے بھی لیتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابن ماجہ کی بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ بتائیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ سب سے بہتر صدقہ. اس وقت انہوں نے پھر اپنی ماں کے نام پر مدینہ پاک میں ایک کنواں خریدا اپنی امی کے اصال ثواب کے لیے. تو آقا علیہ السلام نے اس کنویں کا نام رکھا بیر ام سعد, ام سعد کی ماں کا کنواں, صدقہ جاریہ کے لیے. جتنے لوگ پانی پئیں گے وہ دعائیں بھی دیں گے, اس بندے کی صدقہ جاریہ بن جائے. تو اگر آپ میں سے کسی کا مائنڈ ہو کہ ہم اس صدقے میں شرکت کریں, تو یہاں پر عائشہ کے پاس اور باجمرین کے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں, آپ ان سے پوچھ کر اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں. یا بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ افریقہ میں بھی, کیونکہ وہاں پر بھی پانی کی کمی ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صرف مسلمان ہیں, سب سے پہلے انسانیت ہے, اللہ کی مخلوق تو ہے نا, پہلا حق تو مسلمانوں کا بنتا ہے. لیکن جتنی بھی انسانیت ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہے
یا نہیں ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے نا برما کے جو مسلمان آئے ہیں جو بارڈرز پہ ہیں، تو کیا ایک دن دینے سے ان کی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بہت ساری تنظیمیں گئی ہیں، انہوں نے مدد کی ہے، لیکن پھر لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں. اب وہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ لینگویج آتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی جابز ہیں، بیماری بہت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو گراوید خواتین وہاں سے آئی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ، جن سے ریپ کیا گیا ہے، کئیوں کی تو راستے میں ڈیتھ ہو گئی ہے. میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے ڈلیوری کرتے ہوئے کئیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور ان کی ایج کیا ہے 18 سے 25 کے دوران. تو ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز جا رہے فری ولی، لیکن وہ سہولیات جو ہاسپٹل میں ملتی ہیں وہ اس کیمپ پہ تو نہیں ہیں. لیکن ہم سب کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کی میڈیسن تو پرووائڈ کر سکتے ہیں نا. وہ جو بچے ہیں جن کے پاس دودھ نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے، کئی بچے مر جاتے ہیں اسی طرح، اور مر رہے ہیں. تو کل قیامت کے دن کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ہماری افطاری میں ہمارے دسترخوان، ہمارے ٹیبل بھرے ہوتے ہیں اور کوئی دور کہیں کھانا نہ ملنے سے، دودھ نہ ملنے سے مر رہا ہے، کوئی میڈیسن نہ ملنے سے اپنی جان دے رہا ہے، تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ تو پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں پر بہت سارے ہم نے اب ڈیلنگ بنائی ہوئی ہیں، آپ کو جو سوٹ کرتی، جتنا آپ دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور جو کچھ بھی آپ دیں گے یہ اللہ کو دیں گے، اللہ کے لیے دیں گے، اللہ کے بندوں کے لیے دیں گے. ہم بس ایک ذریعہ ہیں. ہم بس یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جس پرپز کے لیے آپ پیسے دیں گے انشاءاللہ اسی پرپز پر لگائے جائیں گے، وہ کسی اور پرپز کے لیے پھر یوز نہیں کیے جائیں گے. اس بات کی ہم گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ جس پرپز کے لیے آپ دیں گے، جس کنٹری کے لیے آپ دیں گے، یہاں سب سہولت موجود ہے، پرفارما موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ برما کے لیے جائے تو پھر برما ہی جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یا انڈیا والوں کو ملے یا پاکستان میں تھر والوں کو ملے تو اس میں جو بھی آپ دیں گے وہ پھر وہیں پر جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے کو اس کے بندوں پر خرچ کریں. اور یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں نا، اس کے صدقے ملتا کیا ہے؟ اس کے صدقے اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. جو ہم پر آزمائشیں آنی ہوتی ہیں، جو ہم پر مصیبتیں آنی ہوتی ہیں، اس مال خرچ کرنے کے صدقے اللہ پاک مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آزمائشیں کم کر دیتا ہے، اور بندے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں ہم اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کر سکیں. اور رمضان میں نے کہا کہ خرچ کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ویسے تو پورا سال خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو کہتی ہیں آقا السلام کی سخاوت ایسے ہوتی جیسے تیز ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں. رمضان میں اتنی آقا السلام سخاوت کرتے تھے کہ پورے سال کے 12 مہینے بھی اس سخاوت کا مقابلہ نہیں کرتے تھے. اور ویسے بھی رمضان کو اللہ پاک نے فرمایا رمضان میں رزق میں اضافہ کرتا ہوں، جتنا خرچ کرو گے اتنا اور دوں گا. اور قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا اسلام نے فرمایا جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں، نیک بننے کے لیے نہیں، سخی کہلانے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑے پیسے خرچ کرتی ہے، اس کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی شخص 1 درہم خرچ کرتا ہے، آپ ایک کرونا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا اجر 10 مرتبہ اور آخرت میں 70 ٹائم زیادہ عطا کرتا ہے. اور فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں، یہ تو منیمم ہے، یہ ہر کسی کو ملے گی. فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں 70 سے لے کر 700 گنا مرتبہ اجر دیا جائے گا. تو پوچھا گیا بھائی آقا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجر میں جو فرق ہے یہ کیوں؟ ایک بندہ 1 درہم خرچ کرتا ہے اسے 75 ٹائم ملتا ہے، دوسرا بھی 1 درہم خرچ کرتا ہے اسے 700 مرتبہ ملتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرمایا نیت کا فرق ہے، اخلاص کا فرق ہے. جتنی نیت خالص ہوتی جائے گی، جتنی نیت اللہ کے لیے پیور ہوتی جائے گی اتنا اجر بڑھتا جائے گا. جتنا دنیا آئے گی، جتنا دنیا کا دکھلاوا، دنیا کی نمائش آئے گی اتنا اجر منیمم ہوتا جائے گا. جتنی نیت خالص ہے، جتنی نیت پاک ہے، جتنی اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہوگی اتنا اجر بڑھتا جائے گا. فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں صرف 70 ٹائم ملے گا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں 70 سے لے کر 700 مرتبہ اضافہ ملے گا.
اب ہم نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد وہ لینا کیا ہے واپس، اور یہ سب ڈیپینڈ کرے گا ہماری نیت پر. جتنی نیت خالص ہے، جتنی نیت پاک ہے، اور وہ ذات تو خزانوں کی مالک ہے، کیا وہ 700 زیادہ ادا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، لیکن دینے والے بنے تو صحیح. وہ دینے میں کمی نہیں کرتی، ہم ہی لینے میں ہماری سوچ نہیں ہوتی لینے کی. ہم دین کو بھی دنیا کے ساتھ جب ملا کے پیش کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدھا گندا آدھا صاف، آدھا پاک آدھا ناپاک. میں کل گھر میں افطاری کے سے پہلے نا میں فروٹ چاٹ بنا رہی تھی. میں کل سوچ رہی تھی اس چیز کو، پھل کاٹ رہی تھی میں، تو کاٹتے کاٹتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھیں یہ پھل ہم کاٹتے ہیں، بہت سارا پھل سامنے ہوتا ہے، جو تھوڑا سا بھی گندا ہوتا ہے، تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، ہم اسے کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، صرف صاف اور اچھے اور کوالٹی والے پھل کو ہم کھاتے ہیں. اسی طرح میں سوچ رہی تھی کل کہ ہم بھی جب اپنی عبادت، اپنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیچتے ہوں گے، تو وہ بھی ایسے چھانٹی کرتا ہوگا نا، کہ نہیں کرتا ہوگا؟ وہ بھی دیکھتا ہوگا جو اتنی نیکیاں بھیجی ہیں، اس میں کوالٹی والی نیکی کون سی ہے، اس میں خالص نیکی کون سی ہے. وہ جو نیکی ہم نے کی ہوگی دنیا داری کے لیے، وہ جو نماز ہم نے پڑھی ہوگی دکھلاوے کے لیے، گئی تو وہ بھی اللہ کے پاس ہوگی، لیکن اس کے ساتھ پھر وہ گند لگا ہوگا، پھر وہ ویک نیکی ہوگی، تو وہ الگ کر دی جائے ہوگی نا. ہمیں اللہ پاک نے شعور دیا پاک اور ناپاک کا، اچھے اور برے کی کوالٹی کا اللہ پاک نے شعور دیا ہے نا، تو کیا خود وہ نیکیوں کو نہیں الگ کرتا ہوگا؟ کہ جو نیکی صاف ہوگی، جو نیکی کوالٹی والی ہوگی، جو پیور ہوگی، وہ بھی اسی کو قبول کرتا ہوگا. اس لیے اپنی نیکیوں کو دنیا داری میں ضائع نہ کریں، کہ نیکی کر کے بھی نیکی نہ بنے، عبادت کر کے بھی عبادت نہ بنے، خرچ کر کر بھی قبول نہ ہو، تو اس کے پیچھے دنیا داری آ جاتی ہے، ہمارا نفس آ جاتا ہے، دکھلاوا، نمائش آ جاتی ہے. اس سے بچائیں خود کو. تھوڑی نیکی کریں لیکن پیور ہو، خالص ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں خالص، نیک اور اچھے دل کے ساتھ عبادت اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وہ نیکی ہے جو تھوڑی بھی ہوگی جو زیادہ ہو.